اس کے اندر قربانی ہے. شادی اس بات کا ایکسپٹینس ہے کہ میں اختلافات اور ڈسپیوٹ کے لیے تیار ہوں. اختلافات اور ڈسپیوٹ کے لیے تیار ہوں. ذہن میں یہ مت سوچو کہ شادی کروں گا تو سب کچھ برابر رہے گا, ہر چیز میرے حساب سے رہے گا. عورت بھی نہ سوچے, لڑکی بھی نہ سوچے, لڑکا بھی نہ سوچے, زوج بھی نہ سوچے, زوجہ بھی نہ سوچے. وہاں پر تھوڑا سا نہیں, بہت ساری چیزوں کے اندر یہ ہوتا ہے, لیکن یہ سمجھنا ہے کہ ریسپانسبلٹی اور سیکریفائسنگ کا نام ہی شادی ہے. ذہنی طور پہ اس کو تیار بھی رہنا ہے, نالج وائز بھی آپ کو تیار رہنا ہے, جو کہ آج کے اس کورس کے ذریعے سے آپ پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے پورا یقین ہے دوستوں جو میری باتوں کو سن رہے ہیں, 73 اور تک لوگ جو سن رہے ہیں, تم کو شاید اس کی ضرورت نہیں رہی. تم اچھے خاندان سے ہو, تم دینی تعلیم یافتہ ہو, تم دیندار ہو, تم کو اچھی بیوی ملی ہے, ماشاءاللہ. لیکن میں ایک قدم آگے بڑھ کے تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں, تمہاری ضرورت دوسروں کو ہے, ایز اے میڈیٹر, ایز اے کاؤنسلر, ایز اے گائیڈ, ایز اے آربیٹریٹر. دوسرے بھائی لوگ, دوست, خاندان میں کوئی لڑ رہے ہیں, تو آپ کو یہ جو آج کے کلاس میں بیٹھنے کے بعد تم جب سبجیکٹ کو سمجھو گے تبھی تو تم اس کے بارے میں تم کو سینس آئے گا, نالج آئے گا, انڈرسٹینڈنگ آئے گا. تب تو تم کچھ باتیں بول سکتے ہو کسی کے سامنے. بغیر نالج کے تم کسی کی جھگڑوں کے میں اختلافات میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ تو یہاں پہ آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ وی نیڈ دا کاؤنسلر, وی نیڈ آربیٹریٹر, وی نیڈ رول ماڈل. یہ مت سوچو کہ جو ادھر بیٹھے ہیں وہ لوگ غلطیاں کرنے والے ہیں. نہیں, میں تو یہ سمجھوں گا آپ کے سب بہترین سے بہترین شوہر ہیں یا شوہر بننے کے لائق ہیں. تم نے ایسے پروگرام میں اٹینڈ ہو کے ثابت کر دیا. لیکن قدم اور ایک آگے بڑھانا ہے. اوکے, خود کو گر کے اٹھ جانا کمال نہیں ہے, کسی گرنے والے کو ہاتھ دے کر اٹھا لینا ایک کمال ہے. خود نیک بن جانا یہ تو واجب ہے, لیکن ایکسیلنٹ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو گائیڈ کرنے والے بنے, نیکی کی طرف لانے والے بنے. تو آج کے کلاس میں یہ شادی ایک سیکریفائسنگ ہے, ہم نے سمجھا ایک ریسپانسبلٹی ہے, کیونکہ عورت سے غلطی ہوگی, مرد سے غلطی ہوگی, عورت غصہ کرے گا, عورت غصہ کرے گی, مرد غصہ کرے گا. اوکے, بیمار پڑے گی, بیماری آئیں گی, سسرال والے غصہ کریں گے, کچھ انبن ہو جائیں گے, کچھ شکوک و شبہات ہو جائیں گے, کچھ لوگ لڑوائیں گے, کبھی مال خراب ہو جائے گا, کبھی مال برباد ہو جائے گا, کئی بچے ضد کریں گے, کئی بچے ستائیں گے, کبھی بچے نہیں ہوں گے, کئی بچے تمیز اور ادب کے نہیں ہوں گے, بگڑ جائیں گے. تو یہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی تم نے شادی کیا تھا تو ریسپانسبلٹی سمجھ کے کیا تھا. یہ ریسپانسبلٹی اور سیکریفائسنگ بیوی کے لیے اور اپنے آنے والے ڈیوٹیز کے لیے دینا یہ واجب ہے, ضروری ہے, یہ ضروری. دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ کے ابو وفات پائے, تو ان کے ابا کے بہت سارے بیٹیاں تھے, یعنی ان کے بہنیں تھیں. جب جابر بن عبداللہ جب شادی کے لیے جب ارادہ کیے تو انہوں نے سوچا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میری بہنوں کے ساتھ, کیونکہ بہنیں ان سے چھوٹی تھی, گھر میں بہت ساری بہنیں تھیں, کیونکہ ان کے ابو کو بہت ساری بیٹیاں تھیں. انہوں نے سوچا کہ میں اگر جوان لڑکی سے, میری بہنوں کی ایج عمر والی لڑکی سے ہی شادی کروں گا تو پھر وہ آپس میں تال میل نہیں ہوگا. میری بہنیں بھی 20 سال کی ہیں اور میری بیوی 20 سال کی رہے گی, تو پھر کیسے سنبھالے گی؟ میں ایسی بیوی چاہتا ہوں جہاں پہ مجھے سیکریفائس کرنا ہے, مجھے بڑی عمر کی بیوی. تو انہوں نے جو ہے شادی شدہ لڑکی سے شادی کیا, یعنی بڑی عمر کی لڑکی سے, سیبہ جس کو بولتے ہیں, اوکے, ڈیورس یا ویڈو سے شادی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ بھائی میں نے شادی کیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بکرن اور سیبن, تم نے کہ بھائی شادی شدہ سے شادی کیا یا بغیر شادی شدہ سے شادی کیا, یعنی کہ جو اوریجن سے شادی کیا یا ڈیورس سے یا ویڈو سے شادی کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسی عورت شادی کیا جس کی آلریڈی شادی ہو کے طلاق, اور جو عورت سے الگ, اپنے شوہر سے الگ ہو چکی ہے, صحیح ہے.
اس شادی کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم جوان لڑکی سے شادی کرتے تاکہ تم دونوں اچھا رومانس کرتے, ہے نا, آپ کا ایج بھی اچھا ہے تو آپ اچھا ہوتا آپ کسی جوان لڑکی سے شادی کرتے. اللہ تلعبک و تلعبہ, تم اس کے ساتھ رومانس کرتے, وہ تمہارے سے رومانس کرتی, فور پلے کرتے. یہ ورڈ ہے ویسا, اسی کا ٹرانسلیشن ہے. حضرت جابر نے کیا کہا فرمایا, اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا اور دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کی اس بات کو فرمایا ان عبداللہ یعنی ابا, ان کے ابا جب وفات پائے تو 7 یا 9 ان کی بیٹیاں تھے. تو میں نے سوچا کہ میری بہنیں 7 یا 9 7 8 میری بہنیں ہیں اور میں چھوٹی عمر کی شادی لڑکی کو اگر شادی کروں گا تو گھر کے اندر ماحول خراب ہو جائے گا. تو میں نے سیکریفائس کیا, میں نے کیا کیا, بڑی عمر کی عورت سے شادی کی. دیکھیے صحابہ کرام کی میں خالی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایسے بہت سارے ایگزامپل صحابہ اور تابعین کی زندگی ملتا ہے, کیسے ایگزامپل کیسے جو ہے شادی کو ایک ذمہ داری اور ایک سیکریفائس اور ایک جو ہے نا ریسپانسبلٹی کے طور پہ لیا. تو انہوں نے اپنے ڈیزائر کو مارا, جوان لڑکی سے ایک بڑی عمر کی عورت کو شادی کیا اور اس کو پریفر کیا. دیکھیے بھائی 99% جو کپلس ہیں, جو شادی شدہ جو بھی ہے نا, ان کے اندر مکمل طور پر اتفاق نہیں ہے. 1-2 چیزوں میں کبھی کبھار لائک اور ڈس لائک ہوتا ہے, انبن ہوتی ہے اور نیچر ہے. انبن ہونا پیار محبت کو جلا دیتی ہے. مطلب چھوٹی موٹے جو بیوی سے جو جھگڑے ہوتے ہیں, انبن ہوتے ہیں نا, اس سے پیار کیا ہوتی ہے, اس سے پیار زیادہ ہوتا ہے, پیار تازہ ہوتا ہے اس سے عورت کے اوپر اور شوہر کے اوپر. تو اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے, سبحان اللہ. تو یہ سمجھ لو آپ مور دین 90% ایسا ہے, یا کوئی بھی بڑی مشکل سے دعویٰ کرے گا میرے اور میری بیوی کے بیچ میں کچھ بھی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کچھ بھی جو ہے ہمارے بیچ میں جو ہے ہمارا دونوں کا لائک اور ڈس لائک سیم ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ نیچر ہے. اور یہ اس بات کو جب ہم لوگوں نے جان لیا تو وہ آیت یہاں پہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت اور مرد کا جو رشتہ اتنا زبردست ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. بھائی لباس کا جب یعنی گارمنٹ ہو, میں میری بیوی کے لیے گارمنٹ جیسا ہوں, میری بیوی میرے لیے گارمنٹ جیسی ہے, کپڑے جیسی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ رب العالمین. تو گارمنٹ کیا ہے, میں جو کپڑا پہنا ہوں, آپ جو کپڑا پہنے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ گارمنٹ آپ سے سب سے قریب رہنے والی چیز ہے. میرے بدن سے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ یہ کرتا ہے, یہ اندر پہنی ہوئی جو بنیان ہے, بنڈی ہے. عورت کو ایسے بولا گیا مرد کے لیے, مرد کو ایسے بولا گیا عورت کے لیے. سب سے قریب رہنے والی جیسے گارمنٹ ہے ویسا ہی عورت ہے. اور گارمنٹ اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ گارمنٹ اور کپڑا میری بیوٹی ہے, میری خوبصورتی ہے, میرا اٹائر ہے. میں بن ٹھن کے آتا ہوں تو میری زینت کیا ہے؟ میری بیوی ہے. میری بیوی کی زینت کیا ہے؟ میں ہوں, شوہر ہے. مطلب دوسرا, میری بیوی کا پروٹیکشن ہے, شیلڈ ہے میں, اور میرا شیلڈ کون ہے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے اور گندے کاموں سے بچنے کے لیے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنے لائف کو ایک اچھی طریقے سے لیڈ کرنے, پروڈکٹیولی لیڈ کرنے کے لیے, ایک ڈھنگ کی زندگی گزارنے کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے شیلڈ کون ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا کپڑا مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے نا دھول سے اور دوسروں کی نظر سے, میرے بدن کو چھپا رہا ہے. کون چھپا رہا ہے؟ یہ کپڑا چھپا رہا ہے نا. تو بیوی بھی میرے لیے ستر ہے, پردہ ہے, میری عیبوں کو چھپانے والی ہے, میری غلطیوں کو چھپانے والی کون ہے؟ میری بیوی ہے. جیسے میرے بدن میں اگر زخم ہے, میرا اگر چمڑا اگر اچھا نہیں ہے, اگر اچھا بھی ہے تو میں اس کو دکھانا نہیں چاہتا. تو عورت بھی کیا ہے؟ میرے لیے پروٹیکشن ہے, میری حفاظت کرنے والی, میری عزت کو بچانے والی, میں اس کی عزت کو بچانے والا. جیسا کہ جیسے گارمنٹ ہوتا ہے, گارمنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ گارمنٹ میری آئیڈینٹی ہے. آپ کا ڈریس کوڈ, آپ کا پہننے کا جو سلیقہ, آپ کے کپڑے کا سلیکشن آپ کی آئیڈینٹی ہے نا. تو بیوی میری آئیڈینٹی ہے, میں اپنے بیوی کا آئیڈینٹی ہوں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے
हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना कहकर कि तुम एक दूसरे के लिए लिबास जैसे हो, गारमेंट जैसे हो, ये कहा। एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम चीज है, इसलिए इसको समझना है। और एक यहाँ पर बड़ी प्यारी आयत है, इसको भी थोड़ा समझेंगे तो हमको और मजा आएगा और हमारा यकीन इस पर बढ़ेगा। अल्लाह ने फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसा, अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसा, मर्द हजरात अपनी बीवियों पर क्या है, प्रोटेक्टर है, सुपरवाइजर है और रिस्पॉन्सिबल है। शौहर अपनी बीवी के लिए क्या है, प्रोटेक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है और गार्डियन है। तो मैं एज ए शौहर अगर प्रिंसिपल बनाया गया है, मेरा घर इंस्टीट्यूशन है, ओके, और मैं ओनर हूं, मेरी बीवी प्रिंसिपल है, अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरी बीवी टीचर है इंस्टीट्यूशन की, तो एज ए प्रिंसिपल मुझे टीचर से अच्छा होना कि नहीं? एज ए ओनर मुझे अपने प्रिंसिपल से अच्छा होना है कि नहीं? तो मर्दों के लिए ये सेंस, ये नॉलेज, ये फिक्र, ये अंडरस्टैंडिंग औरतों से ज्यादा है। शादी को समझना, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, शादी को सक्सेसफुली लीड करना, गलती अगर औरत से हो जाए उसको बचाना। औरत से गलती होने के इम्कान ज्यादा है क्योंकि औरत बदन में नाजुक है, औरत फिजिकली नाजुक है। हमारे जैसे मसल्स मजबूत हैं, औरत के मसल्स ऐसे नहीं है। औरत फीलिंग्स में भी बेवकूफ नहीं है, इसको बेवकूफ मत लो आप, हाँ, पागल मत लो। औरत नाजुक है, मतलब इमोशंस में इतनी नरम और पोलाइट है, औरत जात ही ऐसी है। तो उसको संभालने के लिए मर्द चाहिए, जो संभालने वाला ज्यादा एजुकेटेड होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जैसा बदन में स्टेबल है, औरत से ज्यादा एनर्जी है मेंटली और अकीदे में, अखलाक में, संभालने में, मामलात में, डिसीजन लेने में, हक और बातिल के फर्क करने में, औरत से ज्यादा मर्द के अंदर वो सक्षम और वो ताकत और कैपेबिलिटी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो भाइयों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को भी हमारे जैसे बनाया होता, फिजिकली घट यानी कि बहुत ही स्ट्रांग, हाथ पैर, स्टिफ बदन अगर बनाया होता, जस्ट इमेजिन करो, सुभान अल्लाह, ये फितरत जमती नहीं, हमारी आवाज भी उनकी आवाज जैसी होती। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो सिर्फ एक चीज पर कि अल्लाह ने औरत की आवाज को इतनी प्यारी और निराली बनाया कि औरत की आवाज से भी पर्दे का हुक्म दिया, औरत के आवाज से भी पर्दे का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? मर्द कैसे खाता है ना, ये बात अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं, मर्द कैसे खाता है? बहुत ही बड़े बड़े निवाले लेकर खाता है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाता है, खींच कर खाता है। औरत ऐसे नहीं खाती। इवन शौहर के सामने इतना फ्री होके भी औरत ऐसे नहीं खा सकती, हार्डली खा लेगी कभी कभार, वो बात अलग है। अगर औरत भी मर्द के जैसे खाना पीना, बात करना और फिजिकली और इस तरीके से रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने औरत को ऐसे एक सांचे में पैदा किया, उसका कितना शुक्र अदा करे उतना। प्यारे भाइयों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोगों ने ये जान लिया कि भाई शादी के क्या मकासद, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या मोटिव होना चाहिए, ये इबादत कब बनता है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या रूल्स हैं, हाँ, ये सारी चीजें हमने समझ लिया। अब हम आएंगे, एक लड़का जवान हो गया और अब शादी करना चाहता है, प्रैक्टिकली जाएंगे हम लोग, ओके, ऑर्डर में जाएंगे प्रैक्टिकली। भले से आपकी शादी हो चुकी हो, दूसरों को गाइड करना है ना आपको, ये क्लास में क्यों आए हो, तुम्हारे लिए तो आए हो, लेकिन दूसरों को बोलने वाले बनना है आपको। शादी करने वाले हैं तो बहुत ही यकीन के साथ शादी करने वाले होना है। तो हम लोग प्रैक्टिकली मैं जाता हूँ। सबसे पहले